اسی اعتبار سے ہمارا دشمن کمزور پڑتا چلا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین المطہرین۔ جمعیت علماء کے عظیم الشان اجلاس میں منتظمہ کے اجلاس میں دستوری حقوق سلب کرنے اور یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی کوشش پر اظہار تشویش کے سلسلے میں جو تجویز پیش کی گئی ہے، میں اس کی بھرپور الفاظ میں تائید کرتا ہوں، اور اس تجویز میں جو بات پیش کی گئی ہے کہ اگر حکومت اپنی ناپاک کوشش کرتی ہے یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں، تو جمعیت علماء ہمیشہ کی طرح دستوری اور آئین کے اعتبار سے آخری نقطے تک جانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی، اور یہ جمعیت علماء کا آزادی کے بعد سے لے کر کے آج تک یہ عمل رہا ہے ہر سلسلے کے اندر۔ لیکن اس تجویز کے ساتھ ساتھ ایک وہ طریقہ ہوتا ہے جو مثبت انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ جمعیت علماء ہمیشہ سے یہ پیغام دیتی چلی آ رہی ہے کہ اگر دشمنان اسلام کسی بھی طریقے سے، کسی بھی راستے سے اسلام کے خلاف آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جمعیت علماء وہ لوگ کہ جو دین اسلام کو ماننے والے ہیں ان کے درمیان میں گھس کر کے ان کو وہ سبق دیتی ہے کہ حکومتیں، سرکاریں، دشمن عناصر جس راستے سے بھی آئیں، ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے اسلام، اپنی شریعت، اپنے مذہب کو اسی طریقے سے مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور عمل کریں۔ ہمارے عمل میں جتنی طاقت اور قوت ہوگی اسی اعتبار سے ہمارا دشمن کمزور پڑتا چلا جائے گا۔ اس لیے اس منتظمہ کے اجلاس میں جمعیت علماء کے جو دماغ، ہاتھ اور پاؤں آئے ہوئے ہیں، اس اسٹیج سے ان کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں اپنے مدرسوں سے نکل کر کے اساتذہ اور ذمہ داران، مسجد کے امام، خانقاہوں میں رہنے والے لوگ نکل کر کے جائیں اور وہ طبقے جو مدرسے سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، ان کے درمیان جا کر کے اسلام کی روح پھونک دیں، اور دنیا یہ دیکھنے پر مجبور ہو جائے کہ ہم یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں کوششیں کر رہے ہیں اور مسلمان جتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس تجویز کو جان پڑے گی، روح پڑے گی، اور جمعیت علماء کے ہاتھ اور پاؤں مضبوط ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھرپور عمل اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی۔